لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مؤمنا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے غلط مشکل پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك وصحبك يا امام الانبیاء والمرسلین۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا پاکے جنت میں وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اذانیں دیے جو نمازیں پڑھے جاؤ، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جاؤ، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے بجتر کا گھرانہ ملا ہے۔ برادران اسلام، رمضان مبارک کا تیسرا نورانی بابرکت جمعہ مبارک ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ انتہائی مقدس، انتہائی منور، انتہائی بابرکت، انتہائی اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں عزت و شان والا مقام والا مہینہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر جو کفر و اسلام کی جنگ عظیم مارکہ پیش آیا، تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں ہجرت فرما کے گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال تک کفار و مشرکین مدینہ المنورہ کے اندر بھی مسلمانوں کو، ایمانداروں کو، حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو بڑا ستاتے رہے، بڑی تکلیفیں پہنچائی، بڑی اذیتیں پہنچائی، بہت انہوں نے توپ اور کام کے پہاڑ کرائے۔ صحابہ کرام جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کفار و مشرکین سے جنگ کی جائے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرماتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا پھر جنگ لڑی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، عالم اسلام پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام حضور تاج دار ختم نبوت علیہ السلام جو مسلمانوں کے سپہ سالار تاج دار ختم نبوت، حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم، حضور تاج دار انبیاء، تاج دار کائنات، تاج دار ملائکہ، تاج دار جن و انس، حضور تاج دار امام الانبیاء علیہ السلام جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے اور کافروں کے سپہ سالار ابو جہل تھا۔ کافروں کا سپہ سالار ابو جہل تھا، تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ غزوہ بدر کے اندر، جنگ بدر کے اندر 313 سے مسلمانوں کی تعداد ہے، 1000 کافروں مشرکین کی تعداد ہے، کفار و مشرکین کی۔ لیکن جو 17 رمضان مبارک 2 ہجری جمعہ مبارک کا دن ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے پاس بے سر و سامانی ہے، سامان کی بھی قلت ہے، ہتھیاروں کی قلت ہے، تعداد کی قلت ہے، لیکن کفار و مشرکین کے پاس سامان کی بھی بہت تعداد ہے، سامان کی کثرت، تعداد کی کثرت،
اسلحے سے لیس ہیں، لیکن عزیزان اکرامی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے پاس جہاں سامان کی قلت ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق مصطفیٰ کے ساتھ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مصطفیٰ کے ساتھ، اطاعت مصطفیٰ کے ساتھ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم مصطفیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ان کا تن من دھن روشن اور منور ہے، کیونکہ یہ لشکر اسلام، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ اس لشکر کا سپہ سالار ایک کالی کمری والا تھا۔ تو عزیزان اکرامی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معرج النبوت کے اندر ہے، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے چبوترا قائم فرما دیتے ہیں تاکہ آپ جہاں پر تشریف فرما رہے آپ کی نظر رحمت رہے، نظر کرم رہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم کے بارے میں عاشقان مصطفیٰ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم پر بھی نظر کرم ہو یا رسول اللہ، خدارا ہم پر بھی نظر کرم ہو یا رسول اللہ، نظر کرم ہم پر خدارا یا رسول اللہ، ہمیں ہے بس آسرا تمہارا یا رسول اللہ، اور صدا وسدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتے ہندا غریبا دا گزارا یا رسول اللہ، شہنشاہ تیرے لائق نئی پلی نمانے دی، جے آ جاؤ تے میں پلکا بچھاواں یا رسول اللہ۔ تو عزیزان اکرامی حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ سے اجازت لی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھجور کے پتوں کا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھجور کی ٹہنیوں کا چھپر مبارک تیار کیا گیا، چبوترا تیار کیا گیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مہد عبادت ہوئے، عبادت و ریاضت کے اندر، دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر مشغول ہوئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں بڑی گریہ زاری کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، یا مولا کریم، یہ کفار و مشرکین بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ مولا کریم تیرے ساتھ، تیرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ، تیرے محبوب کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا کریم تیرے محبوبوں کی، یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کے غلاموں کی تعداد کی بھی کمی ہے، سامان کی بھی کمی ہے، اسلحہ کی بھی کمی ہے، لیکن بھروسہ ہے تیری ذات پر بھروسہ ہے مولا کریم، تیری ذات عالی پر بھروسہ ہے، تیری ذات باری پر بھروسہ ہے، تیری ذات عالیہ پر بھروسہ ہے۔ یا مولا کریم یہ مٹھی پر مسلمان، یہ چند مسلمان، یہ 313 کی قلیل تعداد، اگر یہ جنگ مولا کریم کی شکست میں بدل گئی، یہ ہار گئے پوری دنیا کے اندر، مولا کریم پوری کائنات کے اندر تجھے خدا ماننے والا، الہ العالمین ماننے والا، رب العالمین ماننے والا، آکم الحاکمین ماننے والا، ارحم الراحمین ماننے والا، تجھے رب الارباب ماننے والا، کائنات میں مولا کوئی نہیں رہے گا۔ یا مولا کریم اپنے محبوب کے غلاموں کو فتح عطا فرما، سر بلندی عطا فرما، فتح نصرت عطا فرما مولا کریم، فتح نصرت ان کا مقدر بنا دے مولا، عزت و شان ان کا مقدر بنا دے مولا کریم، ارحم الراحمین، فتح نصرت الہی ان کا مقدر بنا دے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا عرض کرتے رہے، دعا کرتے رہے، تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ استغیثون ربکم، جب آپ مناجات کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو ہم نے تمہاری دعا قبول فرمائی، انی ممدکم، ہم نے تمہاری مدد کی، بألف من الملائکۃ مردفین، ہزاروں فرشتوں کے ساتھ جو بیعت در میں آنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی غزوہ بدر کے اندر مدد فرمائی، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پڑاؤ کیا وہاں ریتلی
زمین تھی، ریتلا علاقہ تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا یہاں پڑاؤ کرنے کا یا جنگی حکمت عملیہ؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی نہیں اور جنگی حکمت عملی بھی نہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پاؤں پھسل جائیں گے، گھوڑوں کے پاؤں بھی پھسلیں گے. ہمارا مشورہ ہے کہ فلاں علاقے میں غزوہ بدر جو جنگ بدر ہے، میدان بدر کے دوسری جگہ میں پڑاؤ کیا جائے، وہاں زمین جو ہے ریتلی نہیں ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو مشورہ تھا صحابہ کرام نے مان لیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جہاں صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا وہاں پڑاؤ کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرمایا. باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کی بارش کا نزول ہوتا ہے. صحابہ کرام حوض بنا لیتے ہیں. صحابہ کرام نے وضو کرنے کے لیے، نہانے کے لیے حوض بنا لیے. جو کفار و مشرکین کی طرف کیچڑ والی زمین ہو گئی، کیچڑ والی زمین ہو گئی، مٹی والی زمین ہو گئی. تو عزیزان اکرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے غلاموں کی اپنے غیبی خزانوں کے ساتھ باران رحمت کے ساتھ مدد فرمائی. حضور نبی کریم علیہ السلام آمنہ کے لال، شب اسرا کے دھولا، پیارے آقا علیہ السلام جس وقت بدر کے میدان کے اندر گئے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے نقشہ ملاحظہ فرمایا، نقشہ دیکھا. پیارے آقا علیہ السلام نے آپ نے اپنی چھری کے ساتھ 70 کفار و مشرکین کے بارے میں نشان دہی کی، نشان لگائے کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا. جہاں جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے نشان لگائے، نشان دہی کی، ایک بال کے برابر بھی کوئی کافر آگے پیچھے باطل جہنم نہیں ہوا. وہیں کافروں کو موت آئی جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نورانی چھڑی کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام نے کفار و مشرکین کے قتل کے بارے میں نشاندہی فرمائی. تو معلوم ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام جہاں جہاں آپ نے نشاندہی فرماتے جاتے وہاں ہمارے کافر قتل ہوتے جاتے. تو عزیزان اکرامی حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے بدر کے میدان کے اندر صفیں سیدھی کروائی. جس وقت پتلی سی چھڑی کے ساتھ حضرت سیدنا ثبات رضی اللہ تعالیٰ کو چھڑی لگائی گئی، حضرت سیدنا ثبات رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آقا مجھے چھڑی لگی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین پر آگے بھیجا ہے. کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو لے سکتا ہے. حضرت سیدنا ثبات رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے آقا جو مجھے چھڑی لگی اس کا میں نے بدلہ لینا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لے لو. لیکن صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ثبات تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضور تاجدار کائنات، ہمارے حاجت روا نبی، ہمارے مشکل کشا نبی، ہمارے غم خار نبی، ہمارے پیارے آقا، لجبان آقا، غمخار آقا، ان سے بدلہ لیا جاتا ہے؟ کبھی آقا سے نہیں، کبھی محبوب سے نہیں بدلہ لیا جاتا ہے. لیکن حضرت سیدنا ثبات رضی اللہ تعالیٰ کا اصرار تھا یا رسول اللہ میری قمیض اتری ہوئی تھی. جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام نے قمیض مبارک اتاری، حضرت ثبات نے مہر مبارک کو چوم لیا، اپنا جسم پیارے آقا علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس کر لیا، جسم لگا لیا. یا رسول اللہ ہو سکتا ہے میں میدان بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر شہید ہو جاؤں. میری یہ آرزو ہے، تمنا ہے، حسرت ہے کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے گا، چھو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دے گا. تو کیسی حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کی خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی، حسرت تھی کہ صدا پستار میں تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہندا غریبہ دا گزارا یا رسول اللہ. اپنے لیے حاجت روائی کا ذریعہ، اپنے لیے مشکل کشائی کا ذریعہ صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو سمجھا کرتے تھے. کیونکہ عزیزان اکرامی بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں سرکار کا ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کی آقا میں نبی نہ ہوں، میں نبی نہ ہوں، آنکھیں چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ عالیہ میں دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی لٹا دے، مجھے آنکھیں مل جائے، آنکھوں میں شفا یابی آ جائے، آنکھوں میں تندرستی آ جائے، آنکھیں صحت یاب ہو جائے،
نبینا بن ختم ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا آنکھیں چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ عرض کی آقا جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما ہی دے گا، لیکن دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں عطا فرمائے، آنکھیں ہوگی تو جنت کا بھی نظارہ حاصل کر لوں گا۔ تو حضور نبی کریم حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ دعا کرو، کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، مولا میں تیری بارگاہ عالیہ میں تیرے محبوب کے وسیلے کے ساتھ دعا کرتا ہوں میری آنکھیں لٹا دے، میری آنکھوں میں شفا یابی عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی نے صحابی کو آنکھوں کی بنائی کی شفا یابی کے ساتھ نماز کے مالا مال فرما دیا۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت گشتہ شمع رسالت نے فرمایا مانگے کے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت آنکھ کی ہے، اور مال کے کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، مال کے کونین ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال کے کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ظاہر عطا فرمانا ہو پھر بھی کثرت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، باطنی طور پر عطا فرمانا ہو پھر بھی کثرت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت سید اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے اندر اتنی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان مبارک کے اندر ویسے تو 12 مہینے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش کے اندر رہتا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے اندر کثیر تعداد کے اندر تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتی، سخاوت فرماتے تاکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مصطفیٰ، حکم مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو کر کثیر تعداد کے اندر کثرت کے ساتھ سخاوت کرنے والے بن جائیں۔ تو عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ آگے بھی کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کافر کو مارنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ کافر اسی وقت ہی واسطے جہنم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ب5 آلاف من الملائکۃ المردفین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے پیر در پہ فرشتے بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا، عقیدت کا اظہار فرمایا، کیونکہ جو بے سر و زمانے کے اندر ان کا بھروسہ ذات مصطفیٰ پر تھا، ان کی عقیدت ذات مصطفیٰ کے ساتھ پختہ عقیدت تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے سر و زمانے کو نہیں دیکھا گیا بلکہ ان کے عشق مصطفیٰ کو دیکھا گیا، عشق خدا کو دیکھا گیا کہ کیسے عشق مصطفیٰ کے ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر کے ساتھ، عشق الہی کے ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر روزے کی حالت کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بے سر و سامانی کے عالم کے اندر کفار و مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مالوں کی پرواہ نہیں کی، جائیداد کی پرواہ نہیں کی، ذات کی پرواہ نہیں کی۔ پرواہ ہے تو ذات مصطفیٰ کی پرواہ ہے یا ذات خدا کی پرواہ ہے کہ ذات مصطفیٰ کی بھی فرما برداری ہو جائے، ذات خدا کی بھی فرما برداری ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگائے کفار و مشرکین وہاں واسطے جہنم ہو گئے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں حضرت سیدنا معاذ، سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں چچا جان یہ تو بتائیں ابو جہل کدھر ہے، کیونکہ ابو جہل حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے،
آپ فرماتے ہیں ننھے منھے مجاہد کہ ماریں گے یا مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تم ننھے منھے مجاہد ہو، تم ابو جہل سے کیا لگے؟ اتنا زیادہ اس کے ارد گرد باڈی گارڈوں کا دستہ ہے، کمانڈروں کا دستہ ہے، اتنی زیادہ فوج کا دستہ ہے، وہ کہنے کے بس آپ ہمیں بتائیں ہم انہیں ضرور واصل جہنم کریں گے۔ تو عزیزان اکرام جس وقت حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے مجاہدین کو بتاتے ہیں، وہ لپٹ کر چھپٹ کر ان پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ کلندر لاہوری کہتے ہیں جو مومن ہے، مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ شان ہے کہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کفار و مشرکین کہتے ہیں یہ فاقہ کشی کے عالم کے اندر جتنے بھی مومن ہو جائے انہیں موت کی پرواہ نہیں، جان کی پرواہ نہیں، ذات کی پرواہ نہیں، بس روح محمد عشق مصطفیٰ ان کے بدن سے نکال دو گے، پھر انہیں جسموں کی پرواہ ہو جائے گی، جان کی پرواہ ہو جائے گی، مال کی پرواہ ہو جائے گی۔ لیکن عزیزان اکرام جن کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ رچاؤ، عشق مصطفیٰ پساؤ، انہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہوتی ہے تو ذات مصطفیٰ کی پرواہ ہوتی ہے۔ انہوں نے جھپٹ کر جس وقت اس پر حملہ کیا، ابو جہل کو واصل جہنم کیا، ابو جہل پر حملہ کیا ننھے منھے مجاہدین نے، رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ منزل میں پہنچے، عرض کی آقا ہم نے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تلواروں کو چیک کیا، رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سامنے تلواریں رکھی جائیں، دیکھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دونوں نے انہیں واصل جہنم کیا ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس وقت آپ جاتے ہیں، عزیزان اکرام اس کے سینے پر جا کے بیٹھتے ہیں، اس کی داڑھی کو پکڑا ہلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے واصل جہنم کر دیا، اس کا غیظ و غضب، غصہ، اس کا قہر و غضب، اس کا غرور تکبر ختم نہیں ہوا، کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہے ہمارے قبیلے والے نے مجھے قتل کیا ہے، مجھے کسانوں نے قتل کیا ہے، غیر کسان مجھے قتل کرتے ہیں، جو مجھے غیر لوگ قتل کرتے ہیں، ہمارے قبیلے والوں سے میں قتل ہو گیا ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ابو جہل واصل جہنم ہو گیا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر امت میں کوئی فرعون ہوتا ہے، میری امت کے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واصل جہنم کروا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واصل جہنم کر دیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں میں سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں میں سے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق آنے، غلام آنے، محبان مجاہدین میں سے 14 جو تھے شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 ہی قیدی بنے ہوئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو کافر قیدی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے، یہ تمنا آرزو حضرت ہے، یا رسول اللہ اسے فدیہ لیا جائے، مال لیا جائے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ایمان لے آئے، مسلمان بن جائے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اسلام کی تقویت کا ذریعہ، اسلام کی قوت کا ذریعہ، اسلام کے غلبہ اسلام کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے فروغ بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ جو کافروں کے قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا میری تو یہ رائے ہے ہر ایک کافر جو ہے تو اس کا رشتہ دار ہے، اپنی تلوار کے ساتھ اپنے رشتہ دار کو واصل جہنم کر دے۔ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سب کے ماموں بھی آئے ہوئے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے عزیزان گرامی کسی کا والد ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چاچو ہے، کسی کے کوئی رشتہ داری ہے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمالی طبیعت والے ہیں، انہوں نے جلال والا فیصلہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جمال والا فیصلہ کیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے ابوبکر صدیق کی رائے ہے، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی رائے پر مشورے کے مطابق عمل پیرا ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فدیہ لیتے گئے،
جو فدیہ دیتا، مال دیتا، وہ آزاد ہو جاتا۔ جن کے پاس مال نہ ہوتا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو غریب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو جو غریب کافر ہوں گے لکھنا پڑھنا جو سکھا دیں گے مسلمانوں کے بچوں کو، انہیں آزادی مل جائے گی، انہیں آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ لیکن عزیزان کرام حضور تاجدار کائنات، تاجدار علیہ السلام، حضور تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کے چچا کی باری آئی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا تو بھی فدیہ دے، تو بھی مال دے، تو بھی آزادی کا پروانہ چاہتا ہے، رہائی چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، مال و منال دے، تجھے بھی آزاد کر دیا جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو مال و منال ہے ہی نہیں ہے۔ تو غیب کی خبر دینے والے غیب دان نبی حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا تو میری چچی ام فضل کو گھر میں سونا دے کے آیا تھا، وہ کدھر گیا؟ جس وقت آپ کے چچا حضرت عباس جو بعد میں ایمانداروں کا مسلمانوں کا سنا، حضور نبی کریم علیہ السلام یہ سن کر عباس پر ہوا راشا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ حضور نبی کریم علیہ السلام میرے دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں، میری بیوی کے علاوہ میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے گھر میں سونا ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، کیوں نہ ان کی ذات پر ایمان ابھی لایا جائے اور دولت اسلام کے ساتھ مالا ہوا جائے۔ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، دولت ایمان کے ساتھ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضور نبی کریم علیہ السلام جس وقت کفار و مشرکین کے اس گھڑے کے پاس گیا جہاں کافروں کی لاشیں پھینکی گئی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کافروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ فرما لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، ایمانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کامرانی عطا کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بے روح جسموں کے ساتھ آپ کلام کرتے ہیں، یا رسول اللہ جو سنتے بھی نہیں جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر فاروق میں تجھ سے بھی زیادہ سنتے ہیں، کیونکہ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، کافر ہو جو ایماندار ہو اس کی قوت سماعت ہوتی بڑی تیز ہو جاتی ہے، قوت سماعت کے اندر تیزی آ جاتی ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت میت کو دفنایا جائے، دفنانے والے دفنا کر واپس آتے ہیں، اس کے جوتوں کی جو آہٹ ہوتی ہے، جوتوں کی آواز ہوتی ہے، مرنے والا اس جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، مرنے والا پہچان جاتا ہے اس کی قبر پر کس نے آ کے فاتحہ کی، کس نے آ کے کلام بخشا، کس نے آ کے دعا کی، کس نے آ کے استغفار کی، کس نے آ کے احسان ثواب کا اہتمام کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین جو مسلمان ہیں ان کی قبر پر جا کر احسان ثواب کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ وہ پہچانتے ہیں، وہ جان چاہتے ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر خوشیاں عطا فرماتا۔ والدہ نے غزوہ بدر مارکہ اسلام عظیم الشان اسلام کا مارکہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کو عظیم الشان خوش بختی فتح و نصرت عطا فرمائی، کفار و مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا۔ والدین اکرامی غزوہ بدر سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہ عالم اسلام کے جتنے بھی حکمران ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ بدر کی برکات کے صدقے ان کے اندر بھی غیرت ایمانی، جوش ایمانی، جذبہ ایمانی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد والا جذبہ، غیرت ایمانی، جوش ایمانی عطا فرمائے۔ غزوہ بدر کی طرح جو غزوہ بدر کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کے جان نثاروں کا جوش ایمانی تھا، غزوہ ایمانی، جذبہ ایمانی تھا کہ انہوں نے یہ پرواہ نہیں کہ رمضان مبارک کے اندر تپتے صحابہ ہے، اتنا گرم موسم ہے، اتنا گرم ماحول ہے، کیسے ہم جنگ لڑیں گے، کیسے ہم کفار و مشرکین کا مقابلہ کریں گے، بالکل یہ پرواہ نہیں کی۔ پرواہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ تو عزیزان اکرامی کفار و مشرکین کے ساتھ ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا، ذات خدا پر جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی خزانوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے وسائل مہیا فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیبی خزانوں کے ساتھ امداد نصرت الہی فرما دیتا ہے۔ جتنی اسلامی افواج ہیں انہیں بھی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کے اندر بھی یہ جوش و جذبہ پیدا ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے
دیا جائے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانداروں کو حکم عطا فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرو اور جہاد کا حق ادا کیا جائے کیونکہ جہاد جو سے منع ہے. اس کا مطلب ہے کوشش کرنا جو ایماندار اسلام کی ترقی کے لیے اسلام کی آبیاری کے لیے اسلام کی شان و شوکت کے لیے اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان میں اس کے رتبے بھی بلند و بالا فرما دیتا ہے. عزیزان گرامی تمام احباب کو ملو کا چاہنا مسجد مینار بنی زیر تعمیر ہے. مسجد کے اندر تعمیر و ترقی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. دوسری منزل کے اندر کام جاری و ساری ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی جتنا بھی مسجد کا کام ہے میرے دوست بزرگوں بھائیوں کی تعاون کے ساتھ ہوا ہے. کئی باپ ایسے ہیں جنہوں نے 100 کے ساتھ روپے کے ساتھ سینکڑوں کے ساتھ ہزاروں کے ساتھ کئیوں نے لاکھوں کے ساتھ بھی اپنی اپنی عقیدت محبت کے اظہار فرمایا لیکن مسجد کا کافی سارا کام پڑا ہے. تمام باپ کو معلوم ہے کتنا مسجد کا کام ابھی ہونے والا ہے. تمام دوست بزرگوں کے ایک ایک روپیہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے کہ جتنی رب کائنات نے توفیق عطا فرمائی روپے میں توفیق ہے سینکڑوں میں توفیق ہے ہزاروں میں توفیق ہے لاکھوں میں توفیق ہے. بندے کی جیسی حیثیت ہے جس بندے کی لاکھوں کی حیثیت ہے اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ تعاون کرے. ہزاروں کی توفیق ہے ہزاروں کے ساتھ سے تعاون کرے کیونکہ ایک بندے کے ساتھ لاکھوں کی توفیق ہے ایک بندے کے پاس ہزاروں کی توفیق ہے. جو لاکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی مدد کرتا ہے جو ہزاروں کے ساتھ کرتا ہے ہزاروں والوں کو بھی جو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اپنی عقیدت محبت کے اظہار کرنے والا ہے لاکھوں مدد کرنے لاکھوں کا تعاون کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ سے لاکھوں کی مدد کرنے والے کی طرح ہزاروں کی مدد تعاون کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کے ہر غلام کو ہر امتی کو مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے رمضان مبارک کا جو